الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین ناظرین کرام، یہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی جنتی نہیں ہوں گے۔ اب جب جنتی نہیں ہوں گے تو وہاں تو دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو ایک فرقہ جو ہے، ایک گروہ ہے، وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ ہے جو جنتی ہوگا؟ تو وہاں پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک گروہ کا، کسی ایک جماعت کا، کسی ایک فرقے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ نے نشانی بیان فرما دی کہ ان کی جو خوبی ہوگی وہ یہ ہوگی، اور یہ خوبی جن لوگوں کے اندر بھی ہے، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جنتی ہیں۔ اور وہ نشانی کیا بیان فرمائی؟ یہ حدیث پاک ہے سنن ابی داود میں 4596 نمبر پر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو بھی میرے اور میرے صحابہ کی طریقے پر چلے گا وہی جنتی لوگ ہیں، وہی وہ نجات پانے والا گروہ ہے۔ اب کوئی بندہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج پر چلتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو یہی کامیاب ترین لوگ ہیں۔ باقی فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، میری امت کے یعنی 73 حصوں میں بڑھ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں اور ایک جنت میں۔ اور ایک کون سا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور صحابہ کرام کی اطاعت کرے۔ اب بالکل آسان سی بات ہے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا ہم اس فرقے میں، اس گروہ میں شامل ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ بالکل آسان ہے۔ دیکھ لیں کہ ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، کیا ہم کسی اور کے پیچھے لگتے ہیں یا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے نہج کو ہی اپنایا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آ جاتی ہے تو کسی کی بات ہم نہیں مانتے، ہم تو پیارے آقا کی ہی اطاعت کرتے ہیں، تو یقین مانو ہم اسی گروہ میں شامل ہیں۔ لیکن اگر حدیث پاک سننے کے بعد، صحابہ کرام کا عمل دیکھنے کے بعد بھی اگر کسی اور کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر یقین مانے ان ایک فرقے، اس ایک گروہ میں نہیں ہے جو نجات پائے گا، بلکہ ان گمراہ ہونے والے 72 فرقوں میں سے کسی ایک میں جا چکے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، تو توفیق بھی مانگنی چاہیے، کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم وہی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ اسی میں نجات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔